अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 नवंबर बरोज जुमेरात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बैठ चुका है और धड़ाधड़ केसेस के फैसले पर फैसले आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अडियाला जेल से खबर यह आ रही है कि तोशाखाना 2 के अंदर जज शाहरुख अर्जमंद की जानब से इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया है। यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरीयत के हवाले से दरखास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। फौरी तौर पे इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है और हैरान कुन तौर पे दुनिया न्यूज की जानब से यह खबर चलाई जाती है आज 10:42 पर और उसके फौरी बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ऐसी खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 के अंदर बरी कर दिया गया है। लेकिन हैरान कुन जो बात है वो ये है कि जज शाहरुख अर्जमंद जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अब से 5 मिनट पहले अडियाला जेल के अंदर पहुंचे हैं और अभी तक उन्होंने समाअत भी शुरू नहीं की। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा टीवी चैनल पहले ही बरीयत के हवाले से खबर चला देता है। तो इसके दो मतलब है, या तो ये कि फैसला लीक हो चुका है, फैसला पहले से लीक हो चुका है, या फिर ये फेक न्यूज है, या फिर अब से कुछ देर के बाद जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो खबर आ जाएगी कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इसके अंदर बरी कर दिया गया है या फिर बरी नहीं किया गया। अगर तो तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो जाती है तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि इस वक्त 190 मिलियन वाले में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा अभी तक नहीं हुई। ये जो तोशाखाना 2 बनाया गया था, नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया था, FIA के पास गया था, इसमें बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है। खान की जमानत के हवाले से FIA के प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुए थे, लिहाजा वो 20 नवंबर को केस लगेगा। तो लिहाजा खान इस वक्त 2 केसेस के अंदर गिरफ्तार है अडियाला जेल के अंदर। एक 9 मई के केसेस, वो 12 केसेस जिनमें से लाहौर वाले, जिनमें से 4 में खान की जमानत हो चुकी है और 8 में जमानत नहीं हुई, और दूसरा केस ये तोशाखाना 2 वाला है। तो लिहाजा इसमें अगर आज बरीयत हो जाती है, जो टीवी चैनलों पे फैसला चल रहा है वही फैसला आता है, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी, खासतौर पे उस वक्त के जब खान फाइनल कॉल दे चुका है। ये अलग बात है कि PTI के अंदर हिचकिचाहट पाई जा रही है कि खान की फाइनल कॉल कैसे टास्क पूरा करेंगे, और यानी एक PTI के अंदर परेशानी है। लेकिन जनाब आईनी बेंच बैठ चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की क़यादत में आज पहला दिन है, 6 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, धड़ाधड़ समाअत हो रही है। रात को ही आपको बताया था बकवास से केसेस चुने गए हैं जो 30 सेकंड के अंदर जिनका फैसला हो जाए, बस सिर्फ खबरें बनाने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए कि आज दिन में इतने केसेस निपटा दिए हैं। पहले दिन ही आईनी बेंच बैठा और आते ही छा गया। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। बस इतना सा काम था, ये 20 सेकंड का काम था, इंतखाब हो चुके हैं, अब क्या होना था। दूसरा, काजी फाइज ईसा को जो रिलीव मिला है आईनी बेंच से, दूसरी दरखास्त थी एडवोकेट हनीफ राय साहब की कि जी काजी फाइज ईसा साहब डायरेक्ट वकील से चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बन गए थे, तो उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया था। अब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन के भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो लिहाजा जाहिर है वो भी गैर मुअस्सर दरखास्त होगी, उसको भी निपटा दिया गया। लेकिन आज जो अहम चीजें डिस्कस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो है माहौलियाती आलूदगी, ये जो इस वक्त समोग है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से तो खबर ये है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में पंजाब की स्मोक के चर्चे। पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जैसे जमाल खान मंदोखेल, हर जगह DHA और हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है, सरसब्ज खेतों को खत्म कर दिया गया है, जैसे नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात के आईनी बेंच में समाअत। अदालत ने चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुतल्लिक इकदामात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है, सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानब से शेखुपुरा तक फैल गया है। जरी जमीनों पर DHA और दीगर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जो इलाका जल्जले की जद में नहीं आते वहां हाई राइज इमारतें बनाई जाएं। आने वाली नस्लों के साथ
ہم کیا سلوک کر رہے ہیں جس نعیم افغان. تو سب سے پہلے تو جس نعیم افغان آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, اور خاص طور پہ نعیم افغان اور امین الدین جو قاضی کی باقیات ہیں. اچھا جی, ایک اور خبر سن لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ خان پر کتنے مقدمات ہیں, خاص طور پہ اسلام آباد کی حدود میں. کل لاہور کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے تو بتا دیا گیا تھا کہ 54 مقدمات ہیں خان پر. تو لہٰذا آج جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں سماعت ہوتی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ خان پر کم از کم جو لاہور کی حدود, اسلام آباد کی حدود کے اندر مقدمات ہیں وہ 62 ہیں. یعنی صرف اور صرف جو اسلام آباد میں وہ 50 خان نے کر لیا, 50 سے اوپر, یعنی 62 مقدمات ہیں اسلام آباد کی حدود کے اندر. اور دوسری طرف جناب پشاور ہائی کورٹ سے خبر سن لیں. پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید خان کے خلاف میڈیا نمائندوں اور کیمرہ مینوں پر تشدد کا کیس. سینئر سول جج احتشام عالم نے فیصل جاوید خان کو مقدمے سے بری کر دیا ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی 17 دسمبر تک حفاظتی ضمانت جو ہے وہ بھی منظور کر لی ہے. نواز شریف ایک دفعہ لندن سے پھر بولے, اور پھر ان کے اندر کا دکھ جاگا کہ پاکستان کی کیا حالت ہوگی. کہتے ہیں اگر پاکستان کی ترقی کے راستے میں خلل نہ ڈالا جاتا تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا اور G20 ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوتا. جنہوں نے یہ خلل ڈالا انہوں نے اپنے ذاتی مفادات اور ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیا. ان کو آج اپنی شکلیں شیشے میں جا کر دیکھنی چاہیے. پتہ نہیں یہ لوگ بے وقوف کس کو بناتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 40-50 سالوں میں کس کی حکومت رہی ہے؟ یا تو فوجی جرنیلوں کی, یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. پی ٹی آئی کی بیچ میں 3.5 سال کے لیے ایک حکومت آئی ہے, اور کہتے ہیں کہ اصل میں وہ 3.5 سال کی حکومت نے اتنا نقصان کر دیا ہے کہ ملک ایشیا ٹائیگر بنتے بنتے رہ گیا. G20 میں جاتے رہ گیا. ان 3 سالوں میں اتنا بیڑا گرک ہو گیا جو 75-70 سالوں میں بھی نہیں ہوا تھا. کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں پاکستان میں معیشت بہتر ہو رہی ہے, ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی پاکستان نے ترقی کی. اچھا, شرح سود کم, گروتھ ریٹ بہتر, مہنگائی کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اور اس کے علاوہ مریم نواز نے بتایا کہ مجھے کینسر نہیں ہے. میرے حوالے سے جعلی جو ہیں وہ خبریں چلائی جا رہی ہیں. مجھے تو بس وہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے, پیرا تھائرائیڈ کا مجھے طبی مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. اس کا علاج صرف اور صرف سوئٹزرلینڈ کے اندر ہو سکتا ہے اور USA امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہ جو مجھے بیماری ہے نا, اس کا علاج ایون انگلینڈ کے اندر بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ پاکستان کے جو نامور ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں کہ میڈم آپ کی مرضی ہے, آپ علاج کرائیں سوئٹزرلینڈ سے, امریکہ سے, یا پھر آپ انٹارکٹکا چلی جائیں. آپ نے جدھر سے کرانا ہے آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں. کسی بھی مریض کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال میں جائے, سرکاری جائے, غیر ملک میں جا کے علاج کروائے. لیکن یہ جھوٹ مت بولیں کہ یہ جو آپ کو انوکھی بیماری ہے اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہے. اس کا علاج پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, ہر جگہ پہ تقریباً ہر ملک کے اندر یہ کامن پرابلم ہے. تو یہ جو گدود کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا علاج ہے. لہذا اتنا لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں. اور دوسری طرف جناب الطاف حسین, الطاف بھائی MQM کے بانی, ان کی جانب سے بھی جو عمران خان نے 24 نومبر کی کال دی ہے اس کی حمایت کر دی گئی ہے. وہ انہوں نے بھی کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی جو ہے آپشن بچا ہوا نہیں ہے. اگر پاکستانیوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر خان کی کال پر انہیں نکلنا ہوگا. جبکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا, اس بات میں کوئی شک نہیں, پی ٹی آئی واضح نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے احتجاج کو لے کر. کچھ لوگ پریشان ہیں, اگرچہ ورکر جو ہیں وہ خوش ہیں, وہ چارجڈ ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دینی ہیں, لیکن لیڈرشپ گھبرائی ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے آج ایک پھر آرٹیکل لکھا, کل بھی انہوں نے لکھی تھی خبر. انہوں نے کہا تھا وہ جی بانی پی ٹی آئی تو کال دینا چاہتے ہیں مرو اور مارو والی, لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی. تو آج وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم رہنما بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے 24 نومبر کی تاریخ کے اعلان سے خوش نہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ان کے وکیل کی جانب سے اڈیالہ میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد احتجاج کی تاریخ کا اعلان کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے. یہ رہنما اپنی آپسی بات چیت میں عمران خان کے اعلان سے خوش نہیں تھے. پارٹی کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور آئندہ چند روز میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کرنے
اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پر آمادہ کرنے پر غور کیا جائے گا۔ پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے اور عمران خان کو احتجاج کی کال واپس لینے پر مشورہ دیں گے۔ دی نیوز کے پاس تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے نام موجود ہیں جو عمران خان کے 24 نومبر کو ڈو اور ڈائی احتجاج کے خلاف فیصلے سے خوش نہیں، تاہم پارٹی ذرائع نے اس نمائندے کو بتایا اگر دی نیوز کی جانب سے ان رہنماؤں کے نام شائع کیے گئے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر انہیں برا بھلا کہا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی تعداد خوش نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا اگرچہ علیمہ آپا نے اعلان کیا ہے خان سے ملاقات کے بعد اور ہم انشاءاللہ خان کے حکم پر چلیں گے بھی، لیکن ایک دفعہ ہم خود بھی خان سے ملاقات کریں گے، مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد ہی آگے بڑھیں گے۔ تو لہذا ابھی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا اگر مگر، ایک ہوتا ہے واضح کلیئر ویژن کہ ہمارے لیڈر نے اڈیالہ جیل سے کال دے دی ہے اور ہم نے لبیک کہنا ہے۔ ہم جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، ہم ایم این اے بن گئے، ہم پارٹی چیئرمین بن گئے، ہم وزیر اعلیٰ لگ گئے، ہم بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ گئے، تو لہذا لیڈر کا حکم آ گیا ہے، اب ہم نے لبیک کرنا ہے۔ لیکن ابھی بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ آئیں بائیں شائیں وہ تمام سچویشن بنی ہوئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے خان کو بتایا جائے کہ خان صاحب ذرا صبر کریں، سردیاں وہ ہو تو آ گئی ہیں، تو لہذا سردیاں گزر لینے دیں۔ تو لہذا اب دیکھتے ہی ہیں کہ اب ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان کا کیا موقف ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔